ہوتا ہے اس فتنے کے ساتھ یہ بھی بے سکون، یہ بھی بے سکون، اس کا عقیدہ بگڑ گیا، اس کا بگڑ گیا، یہ بے ادب، وہ بے ادب، گھروں کو طلاق ہو گئی، دوسری کو طلاق ہو گئی، ایک دوسرے کی زمینوں کو آگ لگا دی، دکانوں کو لگا دی، نہ جانے کیا۔ یہ فتنہ تھمتا ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کتنے بندوں کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس لیے حضرات یہ 4 مہینے جو عزت والے ہیں ان میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد قتل و غارت یہ منع ہے۔ ویسے بھی کسی مہینے میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن بالخصوص ان 4 مہینوں میں یہ منع ہے۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے متصل ہیں، ایک ذوالقعدہ کا، ایک ذوالحج کا اور ایک محرم کا۔ یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں جن کے اندر لڑائی جھگڑا قتل و غارت فتنہ فساد یہ بالکل منع ہے۔ یہ 3 مہینے اکٹھے، ایک مہینہ الگ ہے اور وہ ہے رجب کا مہینہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 4 مہینے ہیں جن کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد قتل و غارت منع ہے۔ اب یہاں ادھر دیکھیے میری طرف، میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ ان 4 مہینوں کے اندر بالخصوص فتنہ فساد نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے خطباء پر، ایسے ذاکرین پر جو محرم الحرام شریف کے اندر آ کر تلخیوں والی تقریر کر کے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور بعد کے اندر پابندیاں لگتی ہیں، علاقے والے پریشان ہوتے ہیں اور جناب پولیس والے پریشان اور جناب ہماری فوج پریشان۔ اور بھائی یہ وہ مہینے ہیں جن کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ ویسے ہی منع ہے۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اگر زندہ لوگ بیٹھے ہیں تو، ان کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ویسے ہی منع ہے بھائی جان۔ اور پھر یہاں پر یہ آپ اگر امام علی پاک کی زندگی کو دیکھیں، امام علی مقام نے اسی فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑا نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے مدینہ چھوڑ دیا پر لڑائی جھگڑا اور فتنہ نہیں کیا، آپ نے مکہ چھوڑ دیا پر لڑائی جھگڑا فتنہ نہیں کیا، آپ نے اپنے رشتہ داروں کی اکثریت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ کے ساتھ ٹوٹل مرد عورتیں بچے خادم ملا کے جو قافلہ تھا وہ 82 بندوں کا قافلہ تھا جو میدان کربلا میں پہنچا تھا آپ کے ساتھ۔ آپ نے سب کو پیچھے چھوڑا، چند احباب سمجھے آپ کے ساتھ تھے لیکن آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ آپ پر پانی بند کر دیا گیا لیکن آپ نے فتنہ فساد نہیں کیا۔ آپ کے اوپر تیر چلا دیے گئے، آپ نے فتنہ فساد اور لڑائی نہیں کی۔ کیوں؟ ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا یہ یزیدوں کا کام ہے اور امن دینا یہ حسینیوں کا کام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟ تو عزیزان مکرم، جن مہینوں میں لڑائی جھگڑا اللہ رسول نے منع کیا ہے اور جن مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد قتل و غارت یہ قرآن میں بھی منع، حدیث میں بھی منع ہے، اگر ان مہینوں کے اندر امام حسن و حسین کا نام لے کر کوئی صحابہ کرام کے خلاف بات کر کے جائے اور لڑائی پیدا کر کے جائے تو اس کی کوئی اجازت دے سکتا ہے؟ بتائیے آپ مجھے حضرات۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ایسے ہر بندے سے بچیں جو لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد پیدا کرے۔ اہل سنت ہم امن والے لوگ ہیں، ہم ادب والے لوگ ہیں، نہ ہم لڑائی کرتے ہیں، نہ جھگڑا کرتے ہیں، نہ فتنہ کرتے ہیں، نہ فساد کرتے ہیں، نہ قتل و غارت کرتے ہیں۔ کیوں؟ جو ادب والا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کبھی لڑائی ہوتی ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہی پیغام ہے، یہ کربلا کا بھی پیغام ہے، میرے حسین کا بھی پیغام ہے، قرآن کا بھی پیغام ہے، ہماری شریعت کا بھی پیغام ہے اور یہ محرم کا بھی پیغام ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور یہ بڑا خاص پیغام ہے۔ ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا جو بھی کرے سمجھ لو کہ وہ وقت کا یزید ہے، جو لڑائی جھگڑا قتل و غارت کرے سمجھ لو وہ وقت کا یزید ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی تو ویسے ہی منع ہے اور پھر لوگ لڑتے ہیں، مرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، فتنے فساد کھڑے کرتے ہو۔ ظالموں کیا ہو گیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح میں حدیث موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خانہ کعبے کو دیکھا اور آپ نے فرمایا، اے کعبے تیری ہوا بھی برکت والی، فضا بھی برکت والی، تو خود بڑی برکت والا ہے۔ یہ ساری فضیلت کعبے کی بیان کر کے پتہ کیا کہا؟ فرمایا اے کعبے پر یاد رکھ، لحرمت المؤمن عند اللہ اعظم من حرمتک، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ مومن کی عزت کعبے تجھ سے زیادہ ہے۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز بہت کمزوروں والی ہے۔ ایک بندہ مسلمان، بندہ مومن، اس کی عزت کعبے سے زیادہ ہے۔ آج کعبے کو کوئی توڑنا شروع کر دے تو ہم برداشت کریں گے؟ تو پھر جب مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے کیسے برداشت کر لیتے ہو؟ کیسے مسلمان کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہو؟ کیسے چھرے چاقیوں چلاتے ہو ان کے اوپر؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ بالکل جتنے بندے بیٹھے ہو آج تہیا کرو، قتل و غارت فتنہ فساد بالخصوص ان مہینوں میں یہ یزیدوں کا کام ہے اور ہم یزید نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم حسینی ہیں۔ جب حسینی ہیں تو پھر اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد سے بچاؤ میرے بھائی۔ یہ پیغام ہے اور یہ قرآن کا پیغام ہے اور حسین کا پیغام ہے اور کربلا کا پیغام ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آئیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے عزیز میرے بھائی۔ یہ محرم الحرام شریف کا مبارک مہینہ ہے اور اس کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ 10 محرم الحرام شریف کو صرف یہ واقعہ کربلا نہیں ہوا، یہ تو واقعہ فاجعہ اتنا ظاہر و باہر ہے
کہ مسلمانوں کے دل پر ابھی تک اس کا اثر موجود ہے اور اس کو محسوس کیا جاتا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے یہ جو 10 محرم کا دن ہے، یہ دنیا شروع بھی 10 محرم کو ہوئی تھی، ختم بھی 10 محرم کو ہوگی۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا روایات کا اگر احاطہ کیا جائے تو دن بھی بتایا گیا ہے اور مہینہ بھی بتایا، صرف سن نہیں بتایا گیا کہ کس سن میں قیامت آئے گی، ورنہ دن جمعے کا ہوگا اور 10 محرم یعنی مہینہ محرم کا ہوگا، تاریخ اس کی 10 ہوگی، صرف سن نہیں بتایا گیا۔ اگر سن بتا دیتے تو سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو پتا ہو جائے نا، بچے کو پتا ہو صبح امتحان ہے تو رات بڑی تیاری کرتا ہے، اگر یہ ان کو پتا چل جائے کہ فلاں سن میں قیامت آئے گی تو یہ سارے کے سارے تیاری میں لگ جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تو تمہیں آزمانا ہے کہ سن کو دیکھ کے تیاری کرتے ہو یا ہمیں دیکھ کے تیاری کرتے ہو۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس واسطے ہم سب کو چاہیے ہر وقت ہم تیار رہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتے رہیں۔ میرے عزیز میرے بھائی، یہ جو محرم شریف کا مہینہ ہے اس کو بڑی بڑی عظمتیں حاصل ہے۔ آپ دیکھیں دنیا بنی بھی اسی دن، ختم بھی اسی دن ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا اسی دن کیا گیا، جنت میں اسی دن نکالے، اسی دن توبہ اسی دن۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے بچے اسی دن، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا اسی دن، اور اسی طرح آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں جب آپ کو نکالا گیا صحیح سلامت تو یہی دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بچایا گیا تو یہی دن، فرعونیوں کو غرق کیا گیا تو یہی دن، حضرت یعقوب اور یوسف کی ملاقات تو یہی دن۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ جو 10 محرم کا دن ہے نا، اگر اس پر یہ تقریباً 50 سے 60 خصوصیات ہیں اور یہ تذکرے ہیں اسلام کی ہسٹری کے جس کا تعلق 10 محرم کے ساتھ ہے، ان میں سے ایک یہ واقعہ کربلا شریف بھی ہے جو میدان کربلا کے اندر ہوا۔ وجہ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین آپ کی شانیں بہت بیان فرمائی یہ میرے پھول ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار فرما۔ یہ نبی پاک نے ان جنت کے شہزادوں کی شانوں کو بیان کیا۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات اور بھی ہے، مشکات شریف اگر پڑھے نا، امام علی پاک جب پیدا ہوئے تھے، توجہ ہے نہیں میری طرف آپ حضرات کی، جب پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہوتے ہی نبی پاک نا اپنی ایک طرف اپنے بیٹے کو بٹھا لیا، ایک آپ نے ران پر اور دوسری ران پر آپ نے حضرت امام حسین کو، دونوں سے پیار فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے کے آئے، فرمایا باری تعالیٰ اللہ کا حکم ہے ایک رکھ لو ایک دے دو، ایک رکھ لو ایک دے دو۔ تو نبی پاک نے فرمایا میرا بیٹا لے لو۔ انہوں نے کہا حسین نہیں دیتے ہو؟ فرمایا وجہ یہ ہے اگر میرا بیٹا جائے گا تو صرف مجھے دکھ ہوگا، اگر یہ حسین پاک فوت ہوئے مجھے بھی دکھ ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کو بھی ہوگا، علی کو بھی ہوگا، حسن کو بھی ہوگا، تو میں ان کو بچانا چاہتا ہوں۔ کتنا قیمتی ہے حسین، تمہیں کیسے بتائیں یار، آپ نے اپنا بیٹا قربان کر دیا اور فرمایا میں حسین کو اپنے پاس رکھوں گا۔ آپ کا بیٹا وہیں پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا گیا، لیکن بعد میں جبرائیل پھر آئے اور آگے پتا کیا کہا، یا رسول اللہ آپ نے ان کو اپنے پاس رکھا تو ہے لیکن ان پر ایک اور آزمائش بھی ہے۔ آپ کو پتا جتنا بڑا عہدہ دیا جائے نا اتنا بڑا امتحان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے چپڑاسی لگنا ہو نا بھائی جان، اس کا کوئی امتحان نہیں ہوتا، تیری میری سفارش بھی چل جاتی ہے، چل بھی چپڑاسی لگنا ہے نا۔ جس نے ملک کا وزیر اعظم لگنا ہو، جس نے بادشاہ بننا ہو، بابا اس کا امتحان بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کی سفارشیں بھی بڑی تکڑی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا جس نے یہاں کا بادشاہ بننا ہو، اگر اس کا اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے تو جس نے جنت کا بادشاہ بننا ہو ان کا کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ اس واسطے امام علی مقام کا امتحان بہت بڑا عظیم تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں امتحان سے بھاگتے وہ ہیں جو بچے نالائق ہوتے ہیں، جن کے بچے حسین جیسے ہوتے ہیں وہ میدان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم امتحان دے رہے ہیں۔ سمجھ آئیے حضرات آپ کو؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آپ کو پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کے یہ جو بیٹے ہیں جن کو آپ بڑی محبت فرماتے ہیں، حالانکہ بیٹی کے بیٹے تھے، محبت سے فرمایا جاتا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، فرمایا حسین ان کو آپ کی امت کے کچھ لوگ شہید کر دیں گے۔ بتا دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ہستی ہیں جو دعا کریں اللہ قبول فرما لیتا ہے، ایسے ہی ہے جناب؟ آپ بتائیں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کتنی عظیم ہستیاں، ولیوں کے بادشاہ ہیں،
آپ جو دعا کریں قبول ہوتی ہے. سیدہ کائنات آپ جو دعا کریں قبول ہوتی ہے. جب یہ پتا چل گیا کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، نہ نبی پاک نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ اے شہید نہیں ہونے چاہیے، یہ مصیبت یا یہ امتحان یہ آزمائش دور کر دے، نہیں دعا مانگی، نہ حضرت علی نے مانگی. بات کو سمجھتے چلے آئیں. اور نہ ہی حضرت سیدہ پاک نے دعا مانگی. یار جب امام حسین پاک چھوٹے ہو گیا اپنی ماں کے سامنے کھیلتے ہوں گے تو ماں کو یاد تو آتی ہوگی نا کہ آج میرا بیٹا اتنا پیارا ہے، کل کو اس کو شہید کیا جائے گا. لیکن آپ نے دعا نہیں مانگی. کیوں؟ اس لیے کہ عہدہ اتنا بڑا تھا تو اب سفارشیں نہیں کی کہ نہیں ہمارے بیٹے کو بچا لیا جائے. نہیں، فرمایا یا اللہ اگر تیری رضا یہ ہے نا تو ہماری ایک ہی دعا ہے، ہمارے بیٹے کو بس صبر عطا فرما دے. سمجھ آئی؟ ہمارے بیٹے کو مقام رضا عطا فرما دینا. بس اگر تیری رضا ہے کہ اس کا امتحان یوں لینا ہے تو ہم اپنے بیٹے کو تیاری کروائیں گے. اور دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر امام پاک کی تیاری بھی تو کروائی ہے نا. خطبے میں ہیں تو گود میں لیا ہوا ہے. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں گارنٹی دینا جے کچھ ہو گیا تو میں سانبھ لاں گا تانوں. ویسے تو میرے استاد بھی نال نے، اسی تانوں سانبھ لاں گے. لیکن میں تو آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں کن کے ذکر پر؟ جو نیزوں پر چڑھ کے بھی چپ نہیں رہے تھے. تو پھر تو ہمیں چپ نہیں نہ رہنا چاہیے. اتنی تو سبحان اللہ جڑے میرے کنا تے آؤندری تواڈے کنا دی تو خیر ہے. اب اتنی کہانی چاہیے. اور بالخصوص جو میرے پیر بھائی چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہیں، آپ کا زیادہ حق بنتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے. اب غور فرمائیے، حضرت امام علی مقام امام حسین، نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں تو امام پاک گود میں ہیں، تیاری ہو رہی ہے. نبی پاک نماز میں ہیں تو حسین سجدے کی حالت میں اوپر ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے ہم یوں سجدہ کرتے ہیں، یہ تیاری ہو رہی ہے. حضرت امام حسین چھوٹے، پیاس لگی، نبی پاک نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی. فرمایا یہ کوثر کا مالک ہے جس کی زبان تیری منہ کے اندر ہے. اور انہوں نے چوسی اور پھر فرمایا تیاری کروائی، جب پانی بند ہو جائے تو پریشان نہ ہونا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اگر حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب کو پڑھا جائے، اس کے اندر میرے آقا میرے سیدی حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی پشت پر بٹھا کر ان کو سواری کروایا کرتے تھے. بتا دیا یوں سواری کرو، ہم تیاری کروا رہے ہیں. یہ تیاری ہو رہی ہے. دعا نہیں مانگی کہ یہ آزمائش ٹل جائے، بلکہ تیاری کروائی. اگر انہوں نے تیاری کروائی نا تو یار انہوں نے بھی امتحان پاس کر کے بخایا ہے. امتحان پاس کر کے بخایا ہے. گرامی قدر حضرات، اس واسطے ہم جتنے بیٹھے ہم سب کو سمجھنا چاہیے یہ فتنوں کا دور ہے. وہ جو مرزا پلمبر الو وہ کہتا ہے جی دیکھو جی تم کہتے ہو کہ حضرت علی مشکل کشا ہے، تو انہوں نے تو مشکل کشائی نہیں کی تھی. اب میں کہہ ڈوما جدو حضرت علی نو پتا زندگی انہوں نے دعا نہیں کی تھی، نہ میرے نبی نے دعا نہیں کی تھی، سارے نو پتا ہے کہ پہلوں تے اعتراض ہوندا ہی ہونا دے اوتے بھی انہاں دعا کیتی کیوں نہیں ہوندا. یہ تے نہیں مینوں پتا. میں کہ پھر بوتھا باندھ رکھ. تینوں پتا ہوندا تے تو سنی نہ ہوندا. تینوں پتا ہوندا تو ایڈا بڑا گستاخ بندا. تو بننا ہی کوئی نہیں سی. وجہ یہ ان کو پتا ہے لیکن دعا کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا جن کے بچے نالائق ہوں نا سفارشیں وہ کرتے ہیں جن کے بچوں کی تیاری مصطفیٰ کروائے ان کے لیے. فرمایا ہم استقامت کی دعا تو کر سکتے ہیں لیکن ٹلنے کی دعا اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اب یہ بات ہے سمجھنے والی. یہ ہے اصل مسئلہ. ہم نے کبھی حقائق سنے ہی نہیں ہے کہ اصل حقائق کیا ہے. اعتراض ہے 2 منٹ کا کلپ سن کے کئی ساڑھے سنی منڈے اپنے عقیدے بدل دے پہنے اور ڈوب کے نہیں مار دے ہو. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں سنتی ہے، اس لیے ہم کھلے لفظوں میں پیغام دیتے ہیں. مر جانا چاہیے ایسے سنی کو جو 2 منٹ کا کلپ سن کے اپنا عقیدہ بدل رہا ہے. شرم کرنی چاہیے. ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، ہمارے بادشاہ مضبوط ہیں. اوے ہم جس حسین کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے کہا چلو مشکل کشائی نہیں کی 1 منٹ واسطے، ویسے میں تمہیں جواب دے دیتا ہے لیکن میں نے یہ دسنا نیزے تے چڑھ کے بولیا کون سی؟ بتانا نیزے پہ چڑھ کے بولا کون تھا؟ آپ چپ اتنی مینوں پتا تو میں کہ سنی نو پتا اور حلالیہ نو پتا ہوندا ہے. تیرا تعلق ہوئے تو تاں ہی ہے نا جی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، ہم سب کو حقائق سمجھنے چاہیے اور یہ امام حسن حسین اور نبی پاک اور مولا علی پر اعتراضوں کے جوابات بھی سننے چاہیے. نیرے دوڑے ماں یہ سور سرٹے لا کے ٹر جانا یہ بھی کہاں کی بات ہے یار. اپنے عقیدے کو سیٹ کرو خدا کے لیے. تو بات یہ بتلا رہا ہوں، سب کو پتا تھا کہ امام حسین شہید ہوں گے
پر کسی نے یہ شہادت ٹلنے کی دعا نہیں کی بلکہ استقامت کی دعا. اسی واسطے ادھر دیکھو آج کل کئی لوگوں نے نا رونا پیٹنا شروع کیا, او حسین لٹیا گیا, او اجڑ گئی بابا تو فلانا. میں کہا اجڑن تیریاں, لٹیا جاویں تو, وہ لٹے نہیں گئے. انہاں نال کی بنی؟ میں کہا وہ سرخرو ہو گئے تھے, وہ امتحان میں پاس ہو گئے تھے. تو اجڑے, تیرا گھر اجڑے. جڑا امام حسین نو کہنا, امام حسین کا تو نام لینے والا کبھی نہیں اجڑ سکتا. آواز کمزوروں والی ہے, سارے سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. یہ تماشے ہیں, یہ ان پر امتحان تھا. ورنہ کیا کسی کی جرت ہے کہ وہ آ کے ان کا راستہ روکے؟ کیا کسی کی جرت ہے؟ اگر یہ ایک مرتبہ اشارہ کر دیتے تو سارا مدینہ اور مکہ باہر نکل آتا. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے لڑائی جھگڑا کرنا ہی نہیں ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو عزیز میرے, جب یہ بتا دیا گیا تھا کہ حضرت امام حسین شہید ہوں گے تو پتہ سب کو تھا کہ شہید ہوں گے. اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو بھی پتا تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے. بالخصوص جب یہ سفر شروع ہونے لگا تو آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے روکا تھا کہ آپ نہ جائیں. اور اس کے باوجود ادھر دیکھو میری طرف کئی لوگ یہ بھی تبرے بولتے ہیں, میدان کربلا میں امام حسین گئے تو صحابہ کرام کیوں نہیں گئے؟ اور میں کہا تینوں پتہ ہے کہ امام حسین کا ٹوٹل قافلہ کتنا تھا؟ مرد عورتیں بچے خادے ملا کے 82 بندے تھے آپ کے ساتھ. اور ان 82 بندوں میں سے ایک قول ہے 16, ایک ہے 19, ایک ہے 21. اتنے بندے خاندان رسول کے ہیں. اے باقی جڑے نے 16, 19, 21 کاٹتے, باقی جڑے 50, 55 بجتے نے 60 کون نے؟ یہ نہیں مینوں پتا. میں کہا چوڑ جان دی ہے یا صحابی سن تے یا صحابیاں دیاں اولاداں سن. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. یہ 5 کلو کا سر ہلانے والی بات نہیں, یہ عقیدے کی بات ہے. میرے عزیز یہ کون تھے؟ یہ یا صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھی. ایسے ہی بک بک کرنا یہ کہاں کا اصول ہے یار؟ جتنے بھی, اور اس وقت آپ کو پتا یہ واقعہ ہوا کب ہے؟ صحابہ کرام کو ڈھونڈتے ہو, سوچو تو صحیح یہ واقعہ ہوا کب ہے؟ نبی پاک کے پردہ کرنے کے بعد پورے 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے. وہ توجہ ہے, تقریباً 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ. تو نبی پاک علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا 50 سالوں میں تو اکثر صحابہ ٹر گئے تھے. اکثر اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے بہت کم صحابہ تھے, اور جو تھے نا سارے مکے اور مدینے میں نہیں تھے, وہ بڑے دور دور ملکوں, پوری دنیا کے اندر جہاں اسلام پھیل گیا تھا وہاں شہروں کے اندر صحابہ پہنچے ہوئے جو دین پھیلا رہے تھے. وہاں سارے تو تھے ہی نہیں. آپ ان باتوں کو سمجھو اور اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو. یہ کہنا کہ امام علی پاک گئے ہیں, حالانکہ امام علی پاک کے خاندان کے بہت سارے لوگ تھے جو نہیں ساتھ گئے, اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جنگ ہوگی. امام حسین جنگ کے لیے گئے ہی نہیں, امام نے اعلان کیا ہی نہیں. اگر کیا ہوتا پھر نہ جاتے, پھر اعتراض تھا. ورنہ امام حسین کے سگے بھائی ہیں محمد بن حنفیہ, وہ مدینے میں رہے, وہ نہیں گئے. سکا پرا ہے سکا, کیا کہو گے بھائی؟ یہ تو نہیں پتا. تو میں کبھی سن لیا کر, سنو گے تو پتا چلے گا نا, تبھی اعتراض ختم ہو گئے نا. میرے عزیز میرے بھائی حقائق سنا کریں. ایسے ہی اپنے دل میں بغض پال لیتے ہو, کبھی صحابہ کا کبھی اہل بیت کا, شرم کرنی چاہیے. مسئلہ یہ بنا کہ سن 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ, تو ان کے بعد یزید تخت خلافت ہوا. یہ جو یزید تھا نا, تخت پر آتے ہی اس کی طبیعت بگڑ گئی, اپنی انانیت پہ آ گیا. یہ چاہتا تھا جیسے میں کہوں ویسے حکم چلے. 4 شخصیات, حضرت امام حسین, حضرت عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, یہ 4 شخصیات. انہوں نے کہا کہ ویسے حکم نہ چلا جیسے تو چاہتا ہے, ویسے چلا جیسے رب چلاتا ہے یا رب کا رسول چلاتا ہے, یا خلفائے راشدین کا جو زمانہ تھا اس کے مطابق جو حکم ہے وہ چلے گا, ورنہ نہیں. اور آپ کو پتا ہے پورے گاؤں کا قصور نہیں نکالا جاتا, اصل جو گاؤں کے اندر وڈیرے ہوتے ہیں نا ان کی بات کو دیکھا جاتا ہے. کیا ہے ایسا ہی ہے نا جی؟ تو مکے مدینے میں وڈیرے یہ 4 بندے تھے. ان 4 نے کہا باقیوں کو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, جو مرضی ہو جائے. انہوں نے کہا جی ہم جب تک تسلی و تشفی نہیں کریں گے ہم تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. یزید نے اپنے بندے بھیجے کہ نہیں پہلے میری بیعت کرو باقی گلاں بعد. ایک کہتے ہیں پہلے گلاں باقی بیعت. بھلے اینا مسئلہ سے, اینا مسئلہ, صرف اینا مسئلہ. وہ اڑ گیا. تو انہوں پتا بھی آج کل بھی کئی ہوں نا بھائی ووٹ دے دے نہیں تو پھر اسی انج کر دیں گے, انج کر دیں گے. اے یزید دا کام ہوندا ہے بھی جیڑا ووٹ دے چھڈے انہوں نال لا لینا, جیڑا نہ دے او دے پیچھے پہ جانا. یہ یزید کا کام ہے. سمجھ آئی نا جی؟ اللہ ہمیں حق اور حسین کے راستے پر رکھے.
ہوا کیا؟ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے محفوظ راستہ اختیار فرمایا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، ہم سے بات کر. اور وہ کہتا تھا پہلے بیعت کرو بعد میں بات کرو. میں انج نہیں ہونی، ہمیں تیرے بارے میں کوئی صحیح خبریں نہیں آ رہی. اور سربراہ یہ تھے، بات انہوں نے کرنی، باقی ہوئی تو بات ہی نہیں ہے، باقیوں پر اعتراض بھی نہیں ہو سکتا. اور ان چاروں نے بیعت نہیں کی. اور یہ کون ہے؟ یہ چاروں خلفائے راشدین کو دیکھ لو، سربراہ یہی تھے اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا. اس نے اپنے بندے بھیجے بیعت کے لیے مجبور کرنے کے لیے. امام حسین نے فرمایا مدینے میں لڑائی ہو جائے گی، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. مدینے والوں نے کہا حضور اتھے ہی رہو، اسی موکلاں گے. فرمایا نہیں یار، میرے نانا نے فرمایا تھا ایک بندے کی وجہ سے مدینے میں خون بہے گا اور وہ جہنم میں جائے گا، میں وہ نہیں بڑھنا. کیوں؟ فرمایا میں تو پہلو ہی جنت دا سردار ہاں. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ فرمایا ہم لڑائی نہیں کریں گے جناب. اے نہیں گل، کڈی سونی گل ہے یار. آپ نے مدینہ چھوڑ دیا. اور آپ کو پتا ہے آج بھی استاد صاحب قبلہ بیٹھے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مدینہ آج بھی چھڑنا بڑا اوکھا جائے. حالانکہ اسی خود پیسے لا کے جائی دینے، بڑے محبت نہ جائی دا ہے. تے سانو یقین کرو جدو رخصت کر دینے تامی پھول پا کے تو بڑی مبارکاں دے کے جدو اسی اونے تامی، لیکن اس کے باوجود مدینہ چھڑنا بڑا اوکھا جائے، بڑا اوکھا جائے. اللہ دی قسمیں بڑا اوکھا جائے یار. جنہاں دے نانے دے قدماں دے صدقے مدینہ بنیا ہوگا، انہاں دا چھڑنا کنا اوکھا ہوئے گا، ذرا یہ بھی تو سوچو نا جی. لیکن امام حسین نے چھوڑ دیا. کیوں؟ فرمایا یہاں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. امام پاک نے مدینہ چھوڑا، آپ مکے میں چلے گئے. توجہ ہے جی حضرات؟ اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے، بعض محققین نے لکھا حیات الخفی کے اندر یہ بہت سارے اقوال موجود ہے. ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے 27 رجب کی رات کو مدینہ چھوڑا تھا. کیڑی رات نو؟ 27 رجب. اور یہ 27 رجب کون سی رات ہے؟ یہ معراج کی رات ہے. یعنی ایک مرتبہ نانے نے سفر کیا تو وہ معراج کا بنا، دوسری مرتبہ نواسے نے کیا تو یہ شہادت کا بنا. آپ نے یہ سفر کیا اور آپ مکے میں پہنچے. رجب کا یہ شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذوالحج، تقریباً 4 مہینے آپ مکے میں رہے. حج پڑے جانے سے چند دن پہلے، یعنی 2 4 5 6 کوئی اللہ بہتر جانے، چند نظر آ گیا تھا ذوالحج کا، حج قریب تھا. آپ نے حج چھوڑ دیا اور آپ نے مکہ شہر بھی چھوڑ دیا. اب ایسا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کئی بندے مکے میں ہوتے ہیں نا، انہوں دا پاسپورٹ ویزا مک بھی جاوے نا تو لوگ چھک پہ پیرے چلو میں حج تک کر لواں نا. حالانکہ وہ بار بار کہتے ہیں لا حج بلا تصریح، کہ تصریح کے بغیر حج نہیں ہوتا. آپ تصریح لیں، اجازت لیں، پھر حج کریں. ان کی بھی قانونی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن بندے کہتے ہیں چلو یار میں کر ہی لواں. امام حسین کو دیکھو، آپ کو لوگوں نے آنکھوں پہ بٹھایا ہوا تھا، نبی کے نواسے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا اور حج بھی چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا آپ نے؟ بات کہتے حج تک کر لیں. اور میں کہا آئی تو تمہیں دسنا، اوے آ دوڑیاں سن سن کے تہاڈا یہ حال بنیا ہے. میں نے کہا تمہیں پتہ ہی کو نہیں، امام حسین نے 25 حج پیدل فرمائے، 25 حج پیدل فرمائے تھے. کاکا موبائل چوں نکلے نا جیب میں ڈالیے کہ ذرا، مہنگی تقریر ہے، ناراض نہ ہونا، میری توجہ بٹ جاتی ہے. سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ. 25 حج پیدل فرمائے. حج تو ایک ہی فرض ہوتا ہے، باقی مستحب ہیں. لیکن میرے امام نے کتنے فرمائے؟ 25 حج. تو میں کہ حج والی گل تو کر ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ نے حج کیے ہوئے ہیں. اور دوسری بات بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے مکہ چھوڑا کیوں ہے. بھی سن، وجہ یہ تھی امام حسین کو پتہ چل گیا تھا کہ یزید نے جڑے بندے مدینے کلے سن نا، وہ بھی تے ہور بندے بھی لک کے انہاں حاجیاں دے روپ دے وچ آ کے ایتھے آ گئے نے. اور ان کا یہ پلان ہے کہ مینا، عرفات، مزدلفہ جتھے رش بہت آئے گا نا، امام حسین تے حملہ کر کے شہید کر دیاں گے تے پتہ ہی نہ لگے گا. روڑے گولے زیادہ رش وچ بندہ شہید ہو جائے نا، قاتل نہیں جے لبدا، نہ قاتل لبے گا نہ پتہ، تے چل کام تمام تے سارا راہ ہی سوکھا ہو جائے گا. دیکھیے حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے تو بڑا رش تھا. حضرت عثمان غنی کے صحیح قاتلوں کا آج تک پتہ نہیں چل سکا. آج تک حضرت عثمان غنی کے صحیح قاتلوں کا پتہ نہیں. لکھا ہے نام نیلی آنکھوں والا تھا، فلاں تھا، آیا تھا، فلاں نام تھا، لیکن الگ تحقیق بات نہیں ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ رش دے وچ بندہ فوت ہو جائے نا، ماریا جائے، قاتل نہیں جلابدا. میں تمہیں ایک پاکستان دی مثال دینا. اے ویکھو بے نظیر راول پنڈی ماری گئی سی، قاتل لبا ہے؟ بولو. حالانکہ حکومت سائیاں دی سی 5 سال بعد چلی لب لینا، نہیں لبا. کیوں؟ رش وچ ماری گئی، بندہ نہیں لبا.
زمینی حقائق، پاکستانی حقائق آپ کو بتا رہا ہوں۔ رش میں بندہ مارا جائے تو قاتل نہیں ملتا، ان کا پلان تھا یزیدیوں کا، ہم امام حسین کو رش میں مار ڈالیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اے ہن جملہ دیکھنے اب بامنی والے نو کنا سمجھ آیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا میں شہید ہونا ہے، میرا شہید لک جائے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، انج دا ننگا کر کے ماراں گا قیامت تائیں میرا قاتل لک نہیں سکے گا۔ اب سمجھ آئیے آپ کو کہ آپ نے مکہ کیوں چھوڑا اور مدینہ کیوں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہاں رہا تو مجھے انہوں نے شہید کر دیا تو قاتل کا تو پتہ نہیں چلے گا۔ فرمایا نہیں، قاتل نو نہیں لکن دینا۔ آج تائیں دیکھ لو قاتل نہیں لک سکیا امام حسین دا، سارے نو پتا کہنے کیتا، یزیدیاں نے کیتا ہے۔ او دے اندر خولی دا نام سر فرشت ہے، شمر دا نام سر فرشت ہے، ابن زیاد دا نام سر فرشت ہے، ابن سعد دا نام سر فرشت ہے، یزید دا نام سر فرشت ہے۔ کوئی لک سکیا ہے؟ کیوں؟ فرمایا میں حسین ہاں، میرا قاتل لک جائے کو گل ہے، اے جی اصل گل ہے۔ امام حسین کی حکمت یہ تھی، آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا۔ آپ جب مکہ چھوڑنے لگے نا، یہ بھی کبھی بتایا کرو، حضرت امام علی مقام کا راستہ عبداللہ بن زبیر نے بھی روکا، عبداللہ بن عباس نے بھی روکا، عبداللہ بن عمر نے بھی روکا، حضور آپ نہ جائیں۔ کیوں؟ فرمایا ہمیں خدشہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کے بارے میں کہا گیا آپ شہید ہوں گے، ہمیں خدشہ یہ ہے کہ کہیں اسی سفر میں آپ شہید نہ ہو جائیں۔ امام حسین نے فرمایا اگر اسی سفر میں لکھا ہے تو میں رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ امام حسین ڈرے کیوں نہیں، یہ بھی سن لیجئے، باقی بھی ڈرے نہیں تھے، صرف خدشے کا اظہار کیا۔ امام حسین پہلے بھی کوفے جاتے رہتے تھے، کیوں؟ حضرت علی نے مدینہ سے کوفہ شفٹ کر دیا تھا دارالخلافہ، کیونکہ اختلاف بہت بڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا مدینے چروڑا نہیں ہونا چاہیے، کوفے شہر کے اندر آپ نے دارالخلافہ سیٹ کیا، جڑی گل بات ہے اتھے آ کے کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس واسطے حضرت امام حسین تو پہلے ہی آتے جاتے رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرا یہ راہ ہے، میں آؤں جاندہ رہنا۔ آپ نے فرمایا نہ جائیے، ہمیں بہرحال یہ کوئی خیر والا سفر نہیں لگتا، ہمارا خدشہ ہے، آپ یہاں رکے کوئی تدبیر نکالتے ہیں، یزید یہ کمینگی پہ اتر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا گالے یار مینوں نا خط آئے نے، خط سمجھ آئی نا، بعد نے کہا 150 خط، کہیں لکھا 600 1200 خط، میں کہا خط 100 بھی کافی ہوتا ہے۔ اور وہاں کے بندے خط لکھتے تھے اے امام آپ آ جائیے، ہمیں آ کے سنبھالیے اور آپ دین سکھلائیے، ہم کسی اور کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ اگر نہیں آئیں گے تو قیامت والے دن ہم رب کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے۔ امام حسین نے خط کٹ کے صحابہ نے سنا، فرمایا ویکھو یارا میرے خط آئے نے، ہن دسو سادے مینوں پے نے، تانوں تو نہ سدیا نہیں، مسئلہ سمجھو، مسئلہ تانوں تے سدیا نہیں، تسی نہ بھی جاؤ تو خیر ہے، کہ میں تانوں کہندا بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسا میدان ہی نہیں ہے، ماحول ہی نہیں ہے کہ جنگ لڑائی، گل ہی کوئی نہیں، او مینوں سادے پے نے یار، جے میں نہ گیا تو قیامت والے دن میں کیویں جواب دیاں؟ کہ گل تے ٹھیک ہے، کہندے نے پھر نہ مینوں جان دیو۔ صحابہ کرام نے ادھر ویکھو، صحابہ کرام نے آکھیا حضور جان تو پہلے پھر کوئی بندہ کلو، اے صحابہ کرام نے فرمایا سی۔ اور آپ کو پتا حضرت مسلم بن عقیل پہلے گئے تھے پتہ کرنے کے لیے، اور یہ کس کے مشورے تھے؟ یہ صحابہ کے مشورے تھے جو وہاں پر موجود تھے، اور میں نے پہلے بتایا صحابہ تو تھے ہی بہت تھوڑے، پر جتنے تھے نا ان کا یہ اس کے باوجود میرے امام حسین کے قافلے میں ایک روایت کے مطابق 9، ایک کے مطابق 11، ایک کے مطابق 12 صحابہ کرام ساتھ تھے جو میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ اور یہ جتنے شہید ہوئے نا ان سب کی عمر جو تھی وہ 60 سال سے اوپر تھی۔ کیوں؟ کہ اس وقت جو صحابہ موجود تھے ان کی عمر 60-70 سال سے اوپر تھی، کوئی تھوڑی نہیں، 50 سال تھے، نبی پاک نو پردہ فرمایا ہو گیا سی۔ ہاں تے جدوں نہ کلمہ پڑھیا کو 15-20 سال عمر بھی تے ہونی ہے نا جی، تے 50 ہو تے 20 70 سال تے 60-70 سال تو اتے عمرہ سن باجی، ہن سمجھ آئی ہے؟ یہ حقائق سمجھا کریں، ایسے ہی صحابہ پر تبرع بکواس کرنا یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے ملنگی ہے جو تمہیں مسئلہ بتا سکتے۔ اب سنیے ہوا کیا۔ حضرت امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، آپ پتہ کر کے آئے، ادھر دیکھیں میری طرف، حضرت مسلم بن عقیل تشریف لے کے وہاں کوفہ میں پہنچے تو کوفہ کے 18,000 بندوں نے بیعت کی۔ کنے کہنے لگے تسی خط لکھ دو امام حسین نو، آجو اسی تواڈے نال ہاں جی، جو مرضی ہو جائے اسی نال ہاں جی۔ فرمایا ویکھ لے یارے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا، بے آپ آ جائیں، یہ تو بالکل اپنی جان تن من دھن آپ پر نچھاور کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں۔
ٹھیک ہے میں گارنٹی دیتا ہوں. آپ نے خط لکھ دیا, امام حسین ٹر پہ. ادھر یزید نو پتہ لگ گیا, اس نے ابن زیاد بدنہاد کو بلایا. اس سے یزید ناراض تھا, کہندا میں تیرے تے راضی تا ہونا ہے یہ امام حسین دا راہ روک کسی طرح. انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں. بڑا شرارتی تھا. مدینے والے راستے سے کوفہ میں داخل ہوا اور اس نے عربی لباس پہنا ہوا تھا اور منہ لکایا ہوا سی, اور اپنے نال بندے سن جڑے مرحبا مرحبا دے نعرے لاؤندے ہوندے سن. انہاں سمجھیا مغرب تو عشاء تو بعد دا ٹائم سی, عشاء دا ٹائم ہونے والا سی, بندہ پچھاڑیا نہیں سی جاندا, لائٹاں ہے کوئی نہیں سن اج دے دور دی طرح. انہاں سمجھیا امام حسین آ گئے. دھوکھا دیتا نا جی. وہ جدو آیا تو سیدھا امام حسین آتے تو سیدھا مسجد میں جاتے. وہ آیا سیدھا دارالخلافے دے وچ, جن سردار سن انہاں سارے نو اندر بند کر کے کنڈے لا لے. اپنے ننڈے جان نال سن تلواراں کڈیاں. تو سارے بدماش تے کمینے تے بغیرت تے جہان دے لچے لفنگے کتے ڈھلے پی گئے. وہ تانوں نہیں کہندا پیا, جنہاں نوں کہندا پیا میں صحیح کہندا پیا. سارے جہان دے کنجر ہونا کوئی یہ کی. وہ ویکھیا تے ابن زیاد ہے. انہیں آخیا ایک کندھ دے اتنے چڑھ کے نا, وڈی کندھ بنی ہوئی سی اس محل دی نا, گورنر ہاؤس دی. کہندے اے دے اتنے چڑھ کے اعلان کرو بھی ساڈے قبیلے والے چلے جاؤ, ساڈے والے چلے جاؤ, ساڈے والے چلے جاؤ, سارے مسلم بن عقیل نوں چھڑ دیو ورنہ میں تانوں قتل کر دینا. وہ ہن سارے دی تون تے تلوار رکھی ہوئی ہے. او کندھ تے چڑھ کے کہندا جی انہاں مینوں مار دینا نہیں تے تسی چلے جاؤ. جداں اج کل دے چوری کہندے ہوندے خاص جان دے نہیں چھڑ دیو جی, میری عزت دا مسئلہ ہے, اپنی عزت ہی سامنے رکھی ہیں. یہ دیکھو یہ گندی جو سیاست ہے نا, اس کا یہ انجام ہوتا ہے. ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا, سارے کے سارے بندے جو ایک ایک ہو کے دو دو کے ٹر گئے. لو جی دوسرے دن کی نماز فجر آنے تک امام صاحب کے پیچھے صرف 5000 بندہ رہ گیا. 18000 بندہ چھڑ کے چلا گیا. کوفی لا یوفی بے وفا نکلے. نعرے لاؤندے سن اسی ملانگا سی حسینی اسی فلانے, جڑے بہتے نعرے لاوے انج کردے ہوندے. سمجھ آ رہی اج بھی اسی حسین او کھلو بڑا تو حسینی. تو اگر حسینی ہوے تے ابو بکر نوں نہ پونکے, تو اگر حسینی ہوے تے حضرت عمر نوں نہ پونکے. سمجھ آ رہی ہے جھوٹے ہو. حسین پاک دا نعرہ لاؤن والا اگر مسیت نہیں بنا سکیا, حسین پاک دا نعرہ لاؤن والا جے نمازاں 5 نہیں پڑھ سکتا, تو کتھوں دا حسینی ہے؟ جھوٹے کذاب دجال. شروع سے انہوں نے نعرہ حسین کا لگایا, کم بغیرتاں لے کر دے جے. اب ہوا کیا, سارے کے سارے چھوڑ کے چلے گئے امام پاک کو. 5000 بندہ رہ گیا. نماز نہیں تھی, ادھر دے بندے بھی آ گئے. انہوں نے کہا چھڑ کے چلے جاؤ چنگے رہو گے. لو جی یہ مغرب کا ٹائم آنے تک پور دے صرف 500 بندہ رہ گیا. 500 مغرب کی نماز شروع کی تو 500, جدو سلام پھرت ایک بھی پیچھے کوئی نہیں سی. اے جے بڑے حسین جڑے بہتے نعرے لاؤن نا, انج دے ہوندے جے. اسی نعرے والے نہیں, اسی سچے غلام ہاں. ہر میدان میں امام کے ساتھ کھڑے. سمجھ آ رہی ہے؟ جب سارے چھوڑ کے چلے گئے نا, شام کا ٹائم ہے, حضرت مسلم بن عقیل گلیوں میں, وہ کہندے کوئی تو بوا کھولو یار, او سجدہ نال ہی نہیں کرنا چاہیے, او جھوٹے نعرے لاؤن والے ہو. امام مسلم بن عقیل کو کوئی جگہ نہیں دے رہا. وہاں پر ام ہانی نامی عورت ہے, اس کے گھر میں چلے گئے. حضرت ہانی اس کو کہتے ہیں. حضرت ہانی کے گھر چلے گئے, چھپ گئے. قصہ مختصر پکڑ لیا گیا, آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ یہی کہتے رہے یار ایک خط امام حسین نو لکھ دیو بھی ایتھے حالات بدل گئے نے, نہ آؤ. او ظالمو میں تو تواڈے کہن تے خط لکھ بیٹا, تسی تو سارے بے وفا نکلے ہو. لیکن انہوں نے نہیں لکھیا. جب امام حسین وہاں پر آئے نا, تو کربلا یہ کوفہ کے قریب ہے, اس راستے پر ہور کی 1000 کی لشکر کی فوج انہوں نے آ کر امام حسین کا راستہ روکا. امام نے فرمایا تسی تلواریں چکی پھر دیو. کہنے لگے جی جہاں ہم آپ کو روکیں گے 2 باتیں ہیں, یا یزید کی بیعت کرو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو. جو فرمایا لڑائی والی تو گل ہی کوئی نہیں. آپ نے بندے پچھاڑ لائے, چونکہ آپ کوفے میں پہلو رہے تھے نا. آپ نے فرمایا تیرا بھی چپ کر. وہ آپ نے فرمایا تسی قاتل ہی گئے سن, کوئی ہن تلوار لے کے آ گئے. او بشرمو دیکھو وقت میں بدلنا. آپ نے پچھاڑ لیا نا. آپ نے فرمایا بولو صحیح تانوں ہویا کی ہے. چپ. کہنے لگے ہلا وہ کیویں بدلے نے. کہنے لگے مسلم بن عقیل کو شہید. اچھا امام نے فرمایا ہن تے کام خراب ہو گیا, تسی میرے بھرا نو مارے ہے, حالانکہ چچا کے بیٹے تھے. وہ ہویا کی ہے؟ ان کا جی یزید نے ماحول بدل دیا ہے,
ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ, ਜੋ ਮਰਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦਿਆ। ਆ ਝੂਠਿਓ क्या कहना आपने होर से कहा हो। होर गल सुन मेरी, तू नहीं मैनू जानदा मैं कौन हाँ, मैं नबी दा नवासा, मैं मोढ़ियां ते बैठ के खेड़दा रहा, मैं नबी दी निशानी हाँ, तेनू की हो गई? उन्हें आख्या सरकार मैनू कोई किसी गल दा नहीं पता, मैनू नहीं पता, तुहानू पता मैं एक ईमानदार अफसर हाँ, मैनू इन्होंने आख्या सी सिर्फ राह रोकना है ते असीं मुज़ाकरात करने, मैं तुहाडा राह रोकिया ना, मैं तुहाडे नाल लड़ाई करनी ना झगड़ा, ना मैं तुहाडे नाल कोई बदकलामी करनी है। जदों नमाज होएगी इमाम तुसीं होवोगे, मैं तुहाडे पिछे पढ़ांगा। हजरत होर ऐसा सिपाही सी, तुहानू पता इदां दा काम लेना होवे ना तो फिर कहंदे ने ईमानदार सिपाही चाहिए, ईमानदारी दे नाल काम करना है, पता ना हुण बेगैरती करवाउणी है, फिर ईमानदारां नू फसाउंदे। हजरत होर ने 7 दिन तक रास्ता रोके रखा, बातां हुंदियां रहियां, कदी अमर बिन साद आउंदा पिया, कदी जनाब दूसरा बंदा आउंदा पिया ते कदी तीसरा आउंदा पिया, पैगाम ही पैगाम, बड़ियां गल्लां बातां होईयां। इमाम अली पाक ने फरमाया बैत नहीं हो सकती, ओ कहन बैत या जंग, बैत या जंग। इमाम ने फरमाया तुसी 2 गल्लां कीतियां ना, या बैत ते या जंग। फरमाया मेरियां भी सुनो। नंबर 1, या ते मैनू वापस मदीने जान दे, चुके तुसी सदिया है, मैं मदीने जाना, फिर मैनू आके आखो, फिर मैं तुहानू दसां। नंबर 1। नंबर 2, या फिर जदी बैत करनी यजीद मैनू ओहदे दरबार च लैके चलो, मैं ओहदे नाल गल करा, अखे च अख पा के गल करा, मेरी तसल्ली होएगी, मैं बैत कर लांगा, ना होएगी ना करांगा, तुसी विचों निकलो। ये दूसरी बात। तीसरी गल आपने फरमाया अगर ये भी नहीं करना तो फिर मुझे ना जितनी यजीद दी हुकूमत और सल्तनत ये तो बाहर जान दो, तुसी जानो तुहाडा यजीद जाने, मैं इत्थे रहना ही नहीं। 3 ऑप्शन इमाम अली मुकाम ने दिए, या वापसी, या यजीद के पास, या फिर इसकी सल्तनत से बाहर। इब्ने ज़ियाद नू पता चलिया, वो कहंदा 2 ही गल्लां, या कत्ल या बैत। इमाम अली मुकाम ने फरमाया कत्ल तो मैं डरदा नहीं, चुके अली दा बच्चा। समझ आई ना जी? ते लड़ाई झगड़ा मैं करना नहीं, ना साडी ये आदत है। ते रह गई बात बैत दी, वो नहीं मैं करना, जिन्नी देर तसल्ली ना होवे मैं बैत नहीं। लो जी, आ असल मसला सी। किड्डा सोहना ऑप्शन दिता इमाम हुसैन ने, लेकिन नहीं मन्निया उन्होंने। लेकिन इत्थे रुको थोड़ा जिहा, फिर अगली गल सुनाण तो पहले पिछली मैं तुहानू सुणावां। हजरत इमाम हुसैन ने जदों मक्के चों बंदा कलिया ना पता करने वास्ते, तो कौन सी भला? हजरत मुस्लिम बिन, ये कौन ने भला? हजरत इमाम हुसैन दे चचा दे बेटे, चचा ज़ाद ने अपनी बरादरी का बंदा क्यों कलिया? कोई होर बंदा कल, कोई सियाबी भी कर सकते सन। यह सवाल उठाया उलमा ने, और इसका जवाब ये, इमाम हुसैन की ना निगाह वेख रही सी भी माहौल खराब हो जाना है, खुदा ना खास्ता अगर मैं कोई सिहाबी कलिया, उन्हें उत्थे चल के मैनू खत लिखता आ जाओ और मैं शहीद हो गया, क़यामत ताईं कुत्ते सियाबा नू भौंकदे रहणगे बई हुसैन नू सद के ना शहीद करवा छड़िया। फरमाया मेरे घर दा बंदा जांदा पिया, जे कोई औखा सौखा वेला आ भी गया ना ते रसूलुल्लाह दे सिहाबी ते बच जाणगे ना। समझ आ रही है मेरी बात? हजरत इमाम अली मुकाम 7 मुहर्रम नू पानी बंद कर दिता गया। आपने ना इब्ने साद नू आख्या, ओए तू नहीं जानदा मेरा मकाम, और तेनू तेरे प्यो ने नहीं दसिया? उन्हें आख्या दसिया, पर मेरे को इस टाइम ना बीवी बच्चे ने ते यजीद ने मार देने ने। तो फरमाया जे इन्हां तो चंगे बीवी बच्चे तेनू जन्नत च लै दियां ते फिर? उन्हें कहा नहीं मेरी कोई जायदाद भी हैगी, उन्हें वो भी खो लैनी है मेरे बच्चों को। तो कहते जे इस चंगी जायदाद तेनू जन्नत ही देवां ते इमाम, तुसीं कहंदे इमाम कर को जी, इमाम तो जनता वंडदा बैठा है। ये अमर बिन साद नाल गल्लां पईयां होंदियां ने। उन्हें अगों पता क्या, उन्हें आख्या नहीं सरकार मैं अजे नहीं। तो मेरे इमाम हुसैन ने पता की आख्या, फरमाया तू हुण ज्यादा देर इत्थों दे दाने नहीं खाएगा, कह छड़िया पहलों, तू हुण नहीं जींदा रहेगा, जे तू मेरे नाल नहीं ना खलोंदा पिया ते इत्थों दे दाने भी नहीं खांदा, तू भी मारिया जाएगा। लो जी, इमाम अली मुकाम पानी बंद। 10 मुहर्रम का दिन 9 दी शाम नूं इन्हां ने तबले जंग बजा दिता। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन, आपने फरमाया शाम के टाइम भी कोई जंग होंदी होना कि नहीं? तो फरमाया किधर मुंह चुक के आए हो, चले जाओ, एक रात वास्ते जंग नहीं होनी, सवेरे गलबात तो बाद होगी। उन्हें समझा भी चलो 3 दिन दे त्रे आए ने, तो चलो सवेरे उम्मीद है कि मन नहीं जाणगे। लेकिन सवेर होई, फजर की नमाज पढ़ी, हजरत अली अकबर ने अजान दी, इमाम हुसैन पाक ने जमात कराई, जमात तो बाद सफ बंदी हो गई। आपने फरमाया हाँ भाई, उधरों उन्होंने सफा ते तलवारां, तो आपने कहा की होया सी जंग करनी? पर मैं नहीं करनी, लड़ाई जंग इंज हुंदी है। और वैसे भी अगर कोई आखे
جس طرح خارجی لوگ کہندے نے نا یہ امام حسین اور یزید دو شہزادے تے شہزادوں کی جمع لاکھ لعنت تم ہی جہنم دا ہی شہزادہ ہے بغیر تھا تینوں شرم تے حیا نہیں آئی امام حسین دے مقابلے یزید نو شہزادہ بنان دیاں گولیا اینک تے غیرت بندے چ ہونی چاہیے نا کئی یزید شہزادہ نہیں ہے شہزادہ حسین ہے اور امام حسین نے جنگ دا اعلان نہیں سی کیتا قسم خدا دی اگر کر کے جاندے نا تے زمانہ ویکھدا پھر حسین دے نال کنے بندے جاندے امام حسین نے اعلان کرنا بھی نہیں سی تسی کہندے کیوں میں کہ اس واسطے کہ اے مہینہ ہی وہ ہے جے جنگ ویسے ہی منع ہے اعلان کرنا ہی نہیں سی آپ نے لیکن اب ہوا کیا انہوں نے جب پہلا تیر پھینکا تو امام حسین نے فرمایا اللہ کا شکر ہے اس لڑائی کی ابتدا میری طرف سے نہیں ہے یہ دا مطلب یہ نکلیا حسین امن دا نام ہے یزید لڑائی اور بد امنی دا نام ہے حضرت امام علی پاک آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہن ایک بندہ آ کے سنگی گھٹدا پیا ہے تے پھر اکھاں تے کرنیاں پینیاں ہی نا جی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تسی آنا چاہتے ہو تے پھر آؤ جناب جمعے دا دن 10 محرم تنہ دناں دے سید ترے آئے تے نال والے رفقا بھی ترے آئے لوری جنگ شروع ہو گئی اور آپ نو پتہ ہونا چاہیے جملہ سادات پاک انہاں دے چند افراد تو علاوہ جن نے پہلے شہید ہوئے یا صحابہ سن یا صحابہ دیاں اولاداں سن یاد رکھ لو امام علی پاک دے نال رہن امام علی پاک ایک باری نماز پڑھن لگے نا جس لے میدان کربلا دے وچ آپ نے پوچھا وہ جڑے صحابی سن نا انہاں دی عمر سی 82 سال کتنے سال آپ نے فرمایا نماز دا ٹائم ہو گیا آپ نماز پڑھن لگے تے کہ یزیدی نے آکھیا اے نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں اے تانوں آگ چلا کے جان گیاں استغفر اللہ آج کل بھی کئی کتے بلے جڑے مولویاں دے خلاف ہوندے نے نا وہ کہندے نے مولویاں تانوں نمازاں نہیں لے کے جانا میں آکھیا تو جڑیاں کنجریاں نچاونا تینوں بھی انہاں کو نہیں لے کے جانا کنجرا تو آئی سانوں گلاں کرنا ہے اے یزید دے بچے آج بھی یہ گلاں کردے جے تسی ڈرے بیٹھے ہو تانوں رولا تکڑے ہو کے سنیا کرو یزید دے بچے نے بغیرت جڑے علماء دے خلاف نے ہیں انہاں نوں سمجھنا چاہیے حیا کرنی چاہیے انہاں مولویاں تہاڈا کی قصور کیتا تسی سارے مولویاں دے پیچھے پے جاندے ہو یہ سوشل میڈیا ذریعے ساری دنیا سب نوں پیغام دیندا پیا سارے جانتے سود خوری ہے کمینگی ہے بغیرتی ہے ادھر تہاڈیاں زباناں نہیں کھولدیاں مولویاں والے پاسے بڑیاں کھولدیاں نے مولویاں دا کی قصور ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھاندے نے جنازے پڑھاندے نے تہاڈے کناں چ بانگاں دیندے نے تہاڈے نکاح کراوندے نے تہاڈیاں قبراں تے چل کے قرآن پڑھدے نے دعاواں اے قصور ہے ساڈا یزیداں والا ذہن چھڈو حسیناں والا ذہن لے کے آؤ سمجھ آ رہی ہے اس واسطے کئیاں بندیاں دی گردن چ ویسے ہی بڑا سریا ہے وہ نکل جائے گا تیرا ایتھے یزید دا تے فرعون دا نہیں رہیا تو شے کیڑی ہے اے بابے خادم دے جننے مخالف سن دیکھ سائیاں نے تون دتا کہ نہیں تون دتا پیا جیل دے وچ میں کہ بس آ گئی سکون ہے پی گئی جو ٹھنڈ اور ہو مخالف پیو دا انہیں آکھیا سی اسی رسول اللہ دا دین واسطے چاہنے دین اگے آ جائے لیکن کنجر کتھوں چاہن دین آوے میں تو لگتا ساری موہراں لائی بیٹھو جی میں چپ ہو گئے ہو کج خدا دا خوف کریا کرو کو غیرت والی گل سن لیا کرو بالکل اپنے آپ نو حضور دا غلام بناؤ انہاں بلیاں کھلیاں کتیاں بلیاں دے پارے اپنے ذہن میں غیرت نہ پیدا کریا کر اگر کرنی ہے یا نبی واسطے یا صحابہ واسطے یا اہل بیت واسطے پیدا کریا کر نہیں اگر ساڈے اندر غیرت نہیں اسی مسلمان کڑی چاہ دے جا جماعت جہان دا لچا لفنگا ہے انہوں تسی اپنا لیڈر بنائی پھر دے ہو جڑا جنہ وڈا شرابی کبابی ہونا وڈا تسی لیڈر سمجھ دے ہو ساڈے لیڈر کل بھی مدینے والے سن ساڈے لیڈر اج بھی بس انہاں دی تعلیمات تے عمل کرو بس ختم رکھو تسی اپنی سیاستاں اپنے کولوں لیکن جو میں بات سمجھا رہا ہوں وہ بات سمجھیے گا گرامی قدر حضرات اے تسی جن بندے بیٹھے ہو جے دل کرے ذلیل ہون نو اپنے مولوی دے مخالف ہو جائے جی انشاءاللہ ذلیل ہو جاؤ گے جب طریقہ دسدا پیا ذلیل ہون دا جے دا دل کرے نا ذلیل ہون نو او مسجد نہ پنگا لے لے اللہ دے فضل نال ذلیل نہ ہوے تے گل تے کچھ نہ ہوے اور جے دا دل کرے عزت پاون نو اونوں چاہیدا حضور نہ پیار کرے صحابہ اہل بیت نہ اولیاء دے نال اور اپنے مسجد اور امام مسجد دے نال پیار کرے ویکھی اللہ تینوں عزت کیویں عطا فرمائے لو دونے راہ میں تانوں دسی جانا جا جڑا مرضی تو بھاویں پنڈ دا پھنے کھائیں کیوں نہیں پنگا لے کے ویکھ لا یار دی کوئی گل تے نہیں تو لے کے ویکھ لا نہ ذلیل ہوے تے تیریاں نسلاں ذلیل ہون گیاں
یہ میں پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہوں، اپنی طبیعت سے فرعونیت کو نکالیے، حسینیت کو لے کے آئیے۔ گرامی قدر حضرات، گلاں تلخ ہوندیاں نے، حسینیت بیان ہوئے یزیدیت دے رنگ وچ نہیں ہو سکتی، حسینیت حسینیت دے رنگ وچ ہو سکتی ہے نا، تے پھر سننی تے پہنی ہے۔ اور اسی سور لاؤنی کوئی نہیں، چونکہ چنا کے ہے کوئی گلاں نہیں سیدھیاں، یا ساؤنڈ شاؤنڈ ہر شے ستھرا چلدا پیا، کلی کلی گل جناب دے سینے چ وجن رہی ہے۔ تو تقریر دا مطلب ہی ہوندا، تانوں سمجھ تے آوے مولوی نے راتی آکھیا کی ہے۔ میرے عزیز میرے بھائی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ ابتدا ہم نے نہیں کی ہے، ابتدا تسی کی تھی۔ امام پاک نے اپنی شان دا خطبہ پڑھیا ہے لیکن انہوں نے نہیں سنیا، انہوں نے تیر سٹ دیتا ہے۔ جدوں نماز پڑھن دے بارے آکھیا نا، وہ کہندا ہے اے نماز بھی تانوں جہنم چ لے کے جائے گی۔ پتا اس لئے کون بولیا سی؟ نبی پاک دا صحابی بولیا سی، مالک بن اوس جا اس وجہ دو نے آکھیا جاندا انہاں دا حبیب ابن مظاہر، اے دو نام نے۔ آپ بولے 82 سال عمر ہے، کہنے لگے یا خمار یا ابن الخمار، او شرابی دیا منڈیا، یا کلب یا ابن الکلب، او کتیا تے کتے دیا پترا۔ ایسا نو کہندے نے کتا نہیں کہنا، اور تیرا ابا آکھاں یا آکھاں دسنا مینوں۔ امام حسین دا دشمن ہوے کتا تے کتے دا پتر ہے، اور کون ہے؟ فرمایا شرابی تے شرابی دیا پترا، کتے تے کتے دیا پترا۔ تو حسین نو یہ گل کردا پیا ہے، اگر یہ شفاعت نہ کرے گا تو جنت وچ جا ہی کوئی نہیں سکے گا۔ مرد آباد کو گل سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی ہے؟ اس واسطے پھر امام صاحب اگر تہاڈا صحیح العقیدہ ہوئے تو پھر انج حسینی بن کے نال کھلویا کر۔ سمجھ آئی نا؟ فرمایا شرابی تے شرابی دیا پترا، کتے تے کتے دیا پترا۔ سواد تے ہوندا ہے نا، کہ میں نہیں کسی کو کتا نہیں کہنا چاہیے۔ ابو آکھیے کی آکھیے کتا ہی استاد جی کہنا کی آکھنا ہے؟ پتہ نہیں انہاں لوکاں نوں کی ہو گیا یار، ایڈے پرہیزگار مسلمان اینوں کہندے جے کتے والی پرہیزگاری۔ کتا بھی نا ہوندا آپ کتا ہے، لات چوک کے پیشاب کردا کتے چٹے نہ پے جان۔ واہ اللہ تے اوئے بولو تے صحیح نا یار، سارے پریشان ہوئے بیٹھے ہو۔ اے کتے والی پرہیزگاری ہوندی جے، خود بے غیرت ہے، گلاں دیکھو کہندیا کردا پیا۔ اس واسطے اپنے آپ نوں جننے بڑے چھوٹے بیٹھے ہو، میں تواڈے چہرے پڑھدا پیا، مینوں لگدا ہے تسی سارے حسینی ہو۔ ہاں چوک کے دسو نا حسینی ہو نا جی، پکے ٹھکینج دے حسینی بنو، پتہ چل جائے۔ تہاڈی وجہ تو امن ہونا چاہیے، تہاڈی وجہ تو ادب ہونا چاہیے، تہاڈی وجہ تو مسجد آباد ہونی چاہیے، تہاڈی وجہ تو مولوی نوں سکھ ہونا چاہیے، تہاڈی وجہ تو مولوی نوں پیار ہونا چاہیے۔ انج دے بنو میرا چن۔ علماء نوں بھی چاہیے اپنا حق ادا کرو، نمازاں پوریاں پڑھاؤ، بچے پڑھاؤ، عید پڑھاؤ۔ جدوں ایتھے ہوندے ہو کدی ستے نہ ہر واری تہاڈا بوہا نہ کھڑکاونا پوے مولویو۔ ہن عوام تو بول لوے، مولویاں تو نہیں بولنا ہے۔ ہر ویلے فجر ٹائم بندیاں نوں کٹ کٹ کے اٹھاونا پیندا، مولوی صاحب ستے اٹھو بھاجی، تہاڈی ڈیوٹی شریف ہے، او بیٹھے ہو۔ ہاں اس واسطے مولویاں دی اصلاح بھی ہونا رہی ہے، مولوی کو تاج کمپنی دے نہیں ہوندے، جیڑی اصلاح ہونا رہی ہے ہون والی ہے۔ لیکن انہاں بھی نہ انہاں نوں حقیر سمجھیا کرو کہ ختم درود دی روٹی صرف انہاں دے گھر پڑھائی رکھی بھی، انہاں تو بڑا غریب کوئی نہیں، امام محلے دا سردار ہوندا ہے، اے دے نال سرداراں والا کام کرو ہے۔ اے دے گھر ختماں دیاں روٹیاں نہ پہنچاؤ، کو بڑی دعوت کو بکرے شکرے کو کھٹے چھٹے اپڑایا کرو۔ ہن چپ ہو گئے جے، بولو تے صحیح نہ، کیوں حضور سرداراں دے گھر اے چیزاں جادیاں ہوندیاں نے۔ چلو شکر ہے تسی بھی مسکرائے ہو، اگے تے بڑے گھوریاں پاؤن ڈے سی سارے مینوں ہے۔ حسینیت سننی بڑی اوکھی، اللہ دی قسم ہے، یزیداں دے اسی وٹ وٹ کڈ کے رکھ دے دے نے۔ حسینیت دے وچ اتنا دم ہے، قسم خدا دی آج بھی۔ لیکن جو بات بتا رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ وہ 82 سالہ صحابی تھے جنہوں نے اس کو یوں کہہ کر جواب دیا، اور انہوں نے نہ کہ تڑ پھڑ کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا حسین پاک تسی نماز پڑھو، اس کتے نوں میں جہنم وچ چپڑائی آ۔ 65 بندے، کنے بندے؟ 65 بندے اکو حملے دے وچ انہیں جہنم چ پہنچا چھڈے۔ انہیں آخیا امام حسین دے خلاف تو گل کیتی ہے، ہن ساڈا جیندا رہنا نہیں بندا جنی دیر تانوں میں جہنم چ نہ چھڈ کے آیا۔ آج حسینیت۔ گرامی قدر حضرات،
امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قصہ مختصر، ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے، امام حسین کو بھی شہید کر دیا گیا۔ امام علی پاک دا سر اقدس نیزے تے رکھ کے اونچا کر لیا، ساری زندگی کے اندر سیر نیواں کر اپنے ہتھاں نال اونچا کیتی پھر۔ میرا رب ہے نا، وہ حسین پاک دا سیر نیواں کیویں ہون دے گا؟ پھر ہویا کی انہاں پانی بند کیتی رکھیا، کہندے نہ پین گے نہ جین گے، لیکن قدرت نو منظور کچھ اور سی، جڑے پیندے رہے پی کے بھی مر گئے، اور جنا نہیں پیتا مرن تو بعد بھی زندہ ہو گئے۔ نظارہ ویکھو کہندا ہے۔ اج ویکھو ادھر آؤ، میں نتیجہ تانوں دساں۔ امام علی پاک دا ایک قافلہ جڑا سی نا، پہلے کوفہ لے جایا گیا، کوفہ تو پھر یہ دمشق دے شہر شام دی طرف لے جایا گیا، بہت سارے شہراں وچ گھماندے ہویا، اور تانوں پتہ ہے ایتھوں لگ کے تے مدینے تک قافلہ کنے دناں چپڑیا سی؟ بعض علماء محققین لکھدے نے 40 دیہاڑیاں چپڑیا سی۔ کنے دیہاڑیاں؟ انہاں 40 دیہاڑیاں دے وچ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین دی بہن آپ اس قافلے نوں لیڈ کر رہی سن، 5 نمازاں تے 5 نمازاں آپ نے تہجد بھی نہیں چھٹن دیتی۔ اج حسینی بنن والے اپنے آپ نو اگر نمازاں نہ پڑھن تو کی فائدہ ہے؟ یزید دا کردار ہے تے حسین دا، دو ہی کردار سن۔ یزید کیا ہے؟ بے نمازی، فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، بے ادب، گستاخ، اے جے یزید۔ اور حسینیت کیا ہے؟ توجہ رکھنا، سجدہ، پردہ، تلاوت، نماز، صبر، امن، ادب، اے حسینیت۔ او یزیدیت، اے حسینیت۔ لو جی دو ہی سبق نے ساڈے سامنے۔ ہن ایک بندہ ساری سال شرابی، کبابی، لڑائی جھگڑا، ملاوٹ، دھوکھا، گالاں سارا کردا پیا ہے، بے نمازی بھی ہے، 10 محرم نو امام حسین دیاں دیگاں پکا کے بیٹھا ہے۔ مینوں سوال دا جواب چاہیے۔ کم سارا سال یزید والے تے دیگاں امام حسین دیاں، میں کیا بلے اے کداں دا حسینی ہے؟ سارا سال یزیدی رہا ہے تے 10 محرم نو 3-4 پیپے پانی دے ٹھنڈے کر کے بہ گیا، اے میں سبیل لاونی آ، میں حسینی ہاں۔ پورا سال تو بھੈਣਾ بھرا دے نال پانی لاؤن گیا تو ڈک لیا، انہوں کہندا میں تینوں ٹکے چ وڑ کے پا دینا ہے۔ آدھے ہاتھ ہی بیٹھے ہو پانی تو لڑتے ہیں، بھرا آپس لڑتے ہیں۔ 10 محرم نو تو حسینی بنیا سی، پانی ونڈن ڈیا سی، 11 محرم نو تیرے پانی دا وارا اولے تو یزیدی بنیا ہے۔ وہ کیڑی شاید حسینی ہو بھائی؟ تو کی سمجھا 2-4 پیپیا نہ حسینی بننا ہے؟ دیکھاں گا میرا پتر، حوصلہ کر تو ایک بار اپنے آپ سچا امام حسین دا غلام۔ سارا سال کم بھی امام حسین والے کر، نماز، روزہ، سجدہ، بیبیاں دا پردہ، سمجھ آ رہی نا جی؟ صبر، بے صبری نہیں، صحابہ دا ادب، اہل بیت دا ادب، دین دا ادب، شریعت دا ادب، قرآن دا ادب، اور اگر کوئی ایسے عمل نہیں کر سکتا تو دسو کدی وہ حسینی بن سکتا ہے؟ آج نا تذکرہ سنو، گھنٹہ میں تانوں تذکرہ سنایا ہے، اور ایک داستان تانوں سنائی ہے جڑی مستند میرے تک پہنچی ہے، جو میں پڑھی ہے۔ کسے کہانیاں دا میں قائل ہی کوئی نہیں۔ حضور محدث اعظم فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ مولانا سردار احمد صاحب، اوے ایک منٹ بیٹھ کاکو، کوئی نہ اٹھے تو نہ کوئی گل کرے۔ حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک جگہ تقریر کرن گئے تو بندے نے کہا جی سانو شہادت سناؤ۔ آپ نے پتا کی جواب دیتا؟ فرمایا سچی شہادت ہے وے امام حسین ظلمن شہید ہوئے، یہ گل سچی ہے، پانی بھی بند ہویا، گل سچی ہے، لیکن جی میں آج کل دسیں اینج گھوڑا ٹریا، اینج نسیا، اینج آیا، اینج تر، اینی واری ہے۔ فرمایا یار اے سارا کچھ مستند نہیں، سارے تو گھیرن والے یزیدی سن، تے کون سی جڑا وڈا حسینی بیٹھا ہوتے سارا کوئی ویکھن ڈیا سی؟ انہوں نے کہا امام حسین شہید ہونے ظلمن ہوئے نے، بالکل یزید تے لعنت، کوئی کفر دا فتویٰ لانا چاہے دب کے رکھے، لیکن حقیقت یہ
آ جڑیاں کہانیاں بنائیاں نا کہندے میں 1.5 گھنٹہ حضرت علی اکبر دی شہادت پڑھی. وہ 1.5 گھنٹہ تو کہانی جوڑی کیویں؟ کوئی سانو بھی تو دس دے نا. کون سی اوتھے ایڈا مستند جنے تینوں ساری گل دسی ہے یار؟ ہن سمجھ آئی جے؟ اس واسطے جڑا تسی سانو شہادت سنا سی رونا. میں کہا اس گل تے رو بھئی امام حسین والا ایک کرتوت تیرے وچ ہے نہیں. ہن رو مر. ہن نہیں بولنا تسی سبحان اللہ. اور مینوں نہیں لگدا اس تقریر تو بعد تسی مینوں سدو گے. مینوں نہیں لگدا کیونکہ حقائق حقائق ہوندے نے. یہ سننے بڑے اوکھے ہوندے نے پا جی. ساڈے لوکاں تماشا بنایا ہے. بہ کے شہادت سنی سور والا آ گیا پیسے سٹی آندا روئی جاندے. کی کیتا جی؟ انہاں نے تے ایک نماز نہیں چھڈی تو پڑھی کوئی نہیں. روندا کیڑی گل تے؟ رو تے اس سے مر رو. انہاں نے پگڑی نہیں چھڈی تیرے سر تے کوئی نہیں. انہاں نے داڑھی نہیں چھڈی تیرے منہ تے کوئی نہیں. انہاں بھੈਣਾਂ بھراواں دا حق نہیں کھادا تو چھڑدا ہی کوئی نہیں. انہاں نے لڑائی جھگڑا تو قتل و غارت تو تھلے نہیں آوندا. کیڑی شے دا حسینی ہے؟ اوے اپنے آپ نو کردار دے حسینی بناؤ. آئی ساڈا قصور اے وے اسی صرف نعریاں دی حد تک لنگر دی حد تک لفافہ مٹھائی میں حسین پاک دا لنگر دیتا ہے. اچھی بات ہے. امام حسین دا سب تو بڑا لنگر 5 نمازاں نے. سب تو بڑا لنگر ہے قرآن. انہوں نے نیزے تے پڑھ کے نہیں چڑھ کے نہیں چھڈیا پڑھنا. تے تو اے سی لگے نے آ پنڈ والےاں نو اللہ برکت دے جڑے بل بھر دے جی اے سی جنہ لائے نے ایڈا تواڈے واسطے ماحول بنایا. تے پھر بھی منڈیو جوانو تسی بہ کے نہ پڑھو. کیڑی شے دا حسینی ہے یار؟ پڑھو گے نمازاں؟ مسجد بھرو گے اپنی؟ علامہ وسیم صاحب نو بار بار کہنا تو نہیں پے گا؟ کہنا پینا. اچھا ٹھیک ہے چلو مان لینے. نمازاں دے نال قرآن پڑھن دا ایک صفحے دا میں زیادہ نہیں کہندا ایک صفحے دا نیت اور ارادہ کر لو کہ اسی ایک صفحہ کم از کم قرآن دا پڑھیا کرن. امام حسین نو کسے شے دا تحفہ تے دے دیو یار. اپنی بیبیاں نو پردہ کراؤ. انہاں نو صبر دی تلقین کرو. جو انہاں نے روزے رکھے جو اے حسینیت عملی طور تے حسین دا کام نظر آنا چاہیے. عملی طور تے کام یزید دے نظر آوندے پے نے تے نعرے امام حسین دے لگدے پے نے. او کمال ہے یار. اے کام غلط. اپنی اصلاح کرو. اور ساڈی اصلاح جڑی ہون والی ہے بالکل او دی نشاندہی بھی ہونی چاہیے اصلاح بھی ہونی چاہیے. اللہ کریم تہاڈی اور ساڈی آئی دی حاضری نو قبول فرمائے. اور جڑی باتاں میں عرض کیتیاں اللہ کریم انو قبول و منظور فرمائے. جملہ اس پنڈ دے عاشقان مصطفیٰ اللہ تہاڈی سب دی خیر فرمائے. مسجد نو آباد کرو. اور ایتھے یقیناً استاذ گرامی دے اے بڑے منظور نظر شاگرد نے. میں بھی استاذ گرامی دا ہی شاگرد ہاں. استاذ گرامی دی مہربانی ہے. مہربانی فرمائی آپ نے سانو پڑھایا سانو اس لائق کیتا. ساڈے استاد صاحب